اب میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں آفتاب نظامت ڈاکٹر عباس اظہر نیر جلال پوری صاحب تشریف لائیں، اب باقاعدہ نظامت کے فرائض کو انجام دیں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ارباب علم، ارباب ادب، ارباب شعر، ارباب سخن، ارباب ذکر، ارباب فکر، ارباب منبر، ارباب محراب، ارباب ولا، ارباب عزا، یہ شہر عزا ہے، یہ خدائے سخن میر ببر علی انیس کا شہر ہے، لکھنؤ ہے، یہ حسینیہ قائمہ خاتون ہے۔ یہاں خمسہ مجالس مرثیہ خوانی میں آپ سب کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ شہزادی ڈاکٹر اسد عباس صاحب کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں۔ مرثیہ خوانی کے سلسلے میں جو آپ کے خدمات ہیں، اور خاص طریقے سے یہ تیسرا دور ہر سال جس طریقے سے ترقی کی طرف نہ صرف یہ کہ ایک مہمیز ہوا ہے یہ کارواں، بلکہ مرثیہ خوانی کا جو کارواں ہے وہ دبستان مرثیہ خوانی میں نئے نئے چراغ ستارے بلکہ چاند اور سورج بن کے اس وقت یہاں موجود ہیں، اور اس وقت فرش عزا پر عرش عزا کے مرثیہ خوانی کے حوالے سے آفتاب اور ماہتاب سب یہاں موجود ہیں۔ آفتاب سے مراد جناب آفتاب مرثیہ خوانی حیدر نواب جعفری صاحب، اور ماہتاب جیسا خوبصورت نام اور خوبصورت چہرہ، اور چہرہ جب پڑھتے ہیں تو احسن سعید صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور رضوی صاحب موجود ہیں۔ مرثیہ ایک بات تو صنف کے طور پہ میں آپ سے 5-7 منٹ گفتگو کرنا چاہوں گا، یہ عرض کرنی ہے کہ پہلے تو میں مخاطب ہوں جملہ اہل قلم سے، کسی بھی زبان کے ادیب ہوں، کسی بھی زبان کے شاعر ہوں، اگر آپ کو کسی ایک کردار کے بارے میں گفتگو کرنی ہو تو کسی بھی صنف کو لے سکتے ہیں۔ مثلا غزل محبوب کی گفتگو کر سکتی ہے، مگر زندگی کے اور رشتوں سے اس سے آپ توقع مت کریں۔ مثنوی میں کوئی ایک شہزادہ کوئی ایک شہزادی ہیرو ہیروئن ہو سکتی ہے، مگر اور دوسرے رشتوں کا تقاضا وہاں نہیں ہے۔ رباعی میں پند و نصائح ہو سکتے ہیں، مگر اور دوسرے رشتے نہیں ہیں۔ گیت میں کسی ایک کردار پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر سب پہ نہیں۔ اگر زندگی کے تمام رشتے اور حیات انسانی کی تمام قدریں، جہاں چچا اور بھتیجا بھی ہے، باپ اور بیٹا بھی ہے، آقا اور غلام بھی ہے، ماموں اور بھانجے بھی ہیں، ماں اور بیٹا بھی ہے، باپ اور بیٹی بھی ہے، اور یہی نہیں بلکہ استاد اور شاگرد بھی ہے، خاندان کے جتنے رشتے ہیں ان سب کو اگر ہم مثال کے طور پر ایک آئیڈیل اور ایک مثالی کردار کے طور پہ کہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف مرثیہ ہے۔ اس لیے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جملہ تعصبات سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے ہماری آواز کا پھیلاؤ جہاں جہاں تک ہے، اپنے تعصبات، اپنی ترجیحات کے جو چشمے ہیں ان کو اتار کے دور رکھیں، اور یہ بات مان لیجئے کہ زندگی میں اگر سلیقہ سیکھنا ہے، کیسے اٹھا جائے، کیسے بیٹھا جائے، کیسے گفتگو کی جائے، کیسے سنا جائے، کیسے بتایا جائے، کیسے پڑھا جائے، کیسے لکھا جائے، کھانسی بھی آ جائے تو کیسے کھانسا جائے، کسی کا کیسے لحاظ رکھا جائے، کہاں خاموش رہا جائے، کہاں گفتگو کی جائے، اگر یہ ساری قدریں سیکھنی ہے تو فرش عزا پہ تشریف لے آئیے، اور خاص طریقے سے مرثیہ خوانی کے فرش پہ تشریف لے آئیے۔ یہ میرا پیغام ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ مرثیہ خوانی پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، مگر اب یہیں ایک جملہ اور میں کہنا چاہوں گا کہ مرثیہ خوانی ایک الگ ہنر ہے اور مرثیہ گوئی ایک الگ ہنر ہے۔ بہت اچھا شاعر ہو سکتا ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت اچھا مرثیہ خوان بھی ہو، اور جب تک مرثیہ گو مرثیہ خوان نہ ہو جائے تب تک مشق و مزاولت کے بغیر، جب تک اسے سنانے کے ساتھ بتانے کا ہنر نہ آ جائے تب تک اثر انگیزی اس کے ہاں پیدا ہو جائے، ہم اس کی امید نہیں رکھتے۔ اس لیے مرثیہ خوانی کا جو دبستان ہے اسے پوری دنیا میں قائم ہونا چاہیے۔ اس وقت خیر کوششیں ہوئی ہیں کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، ہمارے جو اردو کی نئی دنیایں اور نئی بستیاں ہیں، شکاگو میں، نیو یارک میں لوگ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن لکھنؤ میں آفتاب مرثیہ خوانی حیدر نواب جعفری صاحب نے جس طریقے سے دبستان مرثیہ خوانی کی داغ بیل ڈالی، اور امروہے میں، جون پور میں، حیدرآباد میں جس طریقے سے آپ نے کوششیں اور کاوشیں کیں، مولا آپ کو سلامت رکھے کہ آج لکھنؤ میں جو گھلاوٹ ہے، جو لہجہ ہے اور جو بتانا ہے۔ اب ایک بات اور میں عرض کر دوں
ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ مرثیہ خوانی ایک طرح کی ایکٹنگ ہے، بتانا ایکٹنگ کا نام ہے، نقل کفر نہ باشد، خدا نہ خواستہ اگر ایسا کوئی کہے تو اس کو بتائیے کہ کردار کو پیش کرنا ایک الگ چیز ہے۔ ایکٹنگ کرنے والا انسان خود کو ختم کر کے کسی اور کی نقل کرتا ہے، لیکن مرثیہ خان اپنا تشخص رکھتا ہے، اپنی ادائیں رکھتا ہے، اپنا چہرہ رکھتا ہے، اپنا لہجہ رکھتا ہے۔ اب یہ اس کا ہنر ہے کہ خود سامنے ہوتے ہوئے اپنے سامع کو، اپنے مخاطب کو، اپنے مجمع کو، اپنے حاضرین کو، اپنے ناظرین کو، اپنے سامعین کو، مولا کے مومنین کو، متقین کو، مواحدین کو خود سامنے رہتے ہوئے ایک جسٹ میں لکھنؤ سے کربلا پہنچا دے، گومتی سے فرات تک پہنچا دے، اپنا لہجہ بھی باقی رہے، اپنی ادائیں بھی باقی رہیں، اپنا رخ بھی باقی رہے، تو اور اس کے بعد میں وہ کربلا تک آپ کو پہنچا دے، اور پھر ایسا لگے کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں نہیں ہیں، بلکہ خود اپنے ممدوح کی بارگاہ میں شاہد عینی بنے ہوئے فضائل و مصائب کے گواہ بن رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں بلند خوانی، اسے کہتے ہیں مرثیہ خوانی۔ اب چونکہ آج پہلی مجلس ہے، اس لیے میں عرض کروں کہ مرثیہ گوئی کا سلسلہ تو ہمارے ہاں حیدرآباد دکن سے ہے، دہلی سے ہے، لیکن جو بلند خوانی ہے وہ لکھنؤ کی اپنی دین ہے، اور اس میں میر خلیق، میر ضمیر، مرزا سلامت علی دبیر، میر ببر علی انیس، ان اساتذہ نے بہت ہنر مندی سے اپنے شاگردوں کو پیش کیا ہے اور خود بھی مرثیہ پیش کیے ہیں، اور خاص طریقے سے جو پڑھت کے مصرے ان اساتذہ نے کہے، مثلا شعرائے آفاق مرثیہ: نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت۔ اب دیکھیں، میں تو مرثیہ خوان نہیں ہوں، مگر میں نے طبیعت پہ مصرے کو روکا اور ردیف مجمع نے اٹھائی۔ یہ ہے مرثیہ خوانی کہ کہاں سے، اسے کہتے ہیں دست و گریباں کے مصرے، کہ کہاں سے قارئین جو ہیں وہ یا سامعین جو ہیں وہ مصرے کو مرثیہ خوان سے لے لیں۔ یہ بھی مرثیہ خوانی میں ایک ہنر ہے۔ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ میر زاہق، میر امامی، میر حسن، میر خلیق، اور اس کے بعد میر ببر علی انیس۔ اب یہ تین بھائی ہوتے ہیں، میر انیس، اور ان کے بعد میں میر انس، اور ان کے بعد ایک بھائی میر مونس۔ میر انیس کو اللہ نے میر نفیس جیسا بیٹا دیا، اور پھر میر نفیس کو اللہ نے دولہ صاحب عروج جیسا بیٹا دیا، تب جا کے وہ ساتویں پشت میں آگے کہتے ہیں: سیر ایک جام سے ہو جاؤں میرا طور نہیں، سیر ایک جام سے ہو جاؤں میرا طور نہیں، 7 پشتوں کا شرابی ہوں کوئی اور نہیں۔ 7 پشتوں کا شرابی ہوں کوئی اور نہیں، 7 پشتوں کا شرابی ہوں کوئی اور نہیں۔ اچھا، بلند خوانی کیا ہے؟ اس کو خود میر صاحب نے، اب میں 2 خط میرے سامنے ہیں۔ میر مونس نے یہ خط لکھا حکیم سید علی کو، اور 26 رجب کی ایک مجلس تھی، چونکہ رجب کے مہینے میں یہ مجالس اعضاء منعقد ہیں، اس لیے یہ خط مجھے یاد آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ خدائے سخن کی عمر کافی ہو گئی تھی، 80 کے قریب لگ بھگ وہ جو عمر کا ان کا سلسلہ ہے، تو وہ آخری برس کی یہ بات ہے، اور ذوف غالب تھا، قوا مزمحل تھے، اور جس میں وہ توانائی نہیں تھی، مگر پھر بھی جس شان سے خدائے سخن بیٹھتے تھے، نہ بہت تن کے نہ بہت ڈھل کے، دونوں پیروں کو جما کے، ہاتھوں کو پاؤں پہ رکھ کے، اور چوگوشیا بلکہ 5 گوشیا ٹوپی، اور وہ تن زیب تن فرماتے تھے، اور کس شائستگی، شستگی اور خوش لہجگی اور ساختگی اور بے ساختگی اور چہرگی کے ساتھ میں جب وہ مرثیہ خوانی فرماتے تھے، تو وہ مرثیہ رزم کے کچھ ایسے بند تھے کہ پھر وہ میر صاحب وہاں تک پہنچنے کے بعد طبیعت پہ قابو نہ رہا، اور پھر مرثیہ کی طرف مڑ جاتے ہیں، اور پھر اس میں جو انہوں نے بند کہے، اب یہ مولا جانے اور وہ جانے کہ انہوں نے ممبر پہ یہ بند کہے تھے یا پہلے سے کہے تھے: بس اے انیس قلب و جگر کو نہیں قرار، آگے نہ لکھ مصیبت شبیر نامدار، یہ بزم
اور آج کا پڑھنا ہے یادگار. اب یہ جو پڑھنا لفظ ہے وہ مرثیہ خوانی کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ بزم اور آج کا پڑھنا ہے یادگار. راشا ہے دست و پا میں لرزتا ہے جسم زار. راشا ہے دست و پا میں لرزتا ہے جسم زار. وہ یوں پڑھے جسے نہ ہو طاقت کلام کی. تائید ہے حسین علیہ السلام. تائید ہے حسین علیہ السلام کی. خدائے سخن کی یہ بیت بتاتی ہے کہ مرثیہ خوانی بھی تائید مولا ہے. بغیر تائید مولا کے مرثیہ خوان مرثیہ اس طریقے سے پیش نہیں کر سکتا. اب ہم یہاں تک آ گئے. اسی خاندان میں میر صاحب کے بعد جو میر انس کا سلسلہ ہے تو میر انس کے بیٹے ہیں میر وحید. مگر خانگی مسائل ہوتے ہیں, گھریلو معاملات ہوتے ہیں. میر انس کو اللہ نے وہ بیٹا دیا جو واقعی فرد فرید ہی نہیں بلکہ واحد اور وحید بھی ہے. میر وحید کو اللہ نے جو ہنر دیا, زندگی نے وفا نہیں کی. 45 بہاریں زندگی کی دیکھنے کے بعد میں وہ مولا کے بارگاہ میں جوار معصومین میں اعلیٰ علیین میں پہنچ گئے. مگر ان کے کم سے کم 32 مرثیے تو ملتے ہیں میر وحید کے, اور بے شمار غزلیں ہیں ان کی. اور سلاموں میں جو نئی اور سخت مشکل اور جدید زمینیں جو سلاموں کی ہیں ان کی, وہ اپنے آپ میں ایک بڑا خاص ادب ہے. اور رباعیات میں خاص طریقے سے ایک تجربہ, یہاں مرثیے کے ماہرین سب بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ رباعیات میں انہوں نے مصائب سید الشہداء جس طریقے سے پیش کیے, یعنی مراثی کے ساتھ ساتھ جو مصائب پر مبنی رباعیات ہیں ان کی, وہ ایک بڑا ذخیرہ ہے میر وحید کا. اور شروع میں جو ان کے مراثی ہیں وہ میر انس کے مراثی کے ساتھ میں, اپنے والد گرامی کے مراثی کے ساتھ میں انہوں نے شائع کروائے اور خود الگ سے بھی شائع ہوئے. لیکن اب بہت زیادہ ان کی اشاعتیں نہیں ملتی. تاہم ہم یہ بات ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں کہ جونپور میں, عظیم آباد میں اور لاہور میں بھی اب جو نئے لوگ یہاں سے لے کے گئے, مراثی مہاجرین لوگ لے کے گئے, اور کراچی میں بھی یا بہت سی جگہوں پہ جتنے بھی مرثیہ پڑھنے والے مرثیہ خوان حضرات ہیں, ان کا بستہ مکمل نہیں سمجھا جاتا جب تک اس میں 2-4 شاہکار میر وحید کے نہ ہوں. تو میر وحید کے مرثیوں کے بغیر جب تک کہ میر وحید کا مرثیہ کوئی مرثیہ خوان نہیں پڑھ لیتا تب تک وہ مرثیہ خوانوں کی صف میں اپنے آپ کو شمار نہیں کرتا. آپ نے 16 برس کی عمر میں مرثیہ کہنا شروع کیا, لیکن واقعہ یہ ہے کہ جو خانگی مسائل ہوتے ہیں وہ اپنے چچا جان کے پاس میں تشریف لے گئے, خدائے سخن کے پاس میں, اور پہلا مرثیہ انہوں نے پیش کیا. تو انہوں نے کہا میر نفیس کو دکھا لو. اچھا ظاہر سی بات ہے لکھنؤ میں, اور وہ بھی شاعروں کے گھرانے میں, خدائے سخن کے گھرانے میں غیرت کس کمال پہ ہونی چاہیے. تو ان کو ذرا سا بار خاطر ہوئی یہ بات, اور ظاہر سی بات ہے شاعر کا دل یوں بھی شیشے کا بنا ہوتا ہے تو اس پہ خراشیں ضرور آئیں گی. تو ان کو یہ بات ذرا سا گراں گزری, اور چیمہ جبی ہو کے اپنے والد گرامی کے پاس آئے اور کہا والد گرامی قدر, اب جیسا بھی ہو آپ ہی میرے مرثیوں پہ اصلاح فرمائیے گا, مجھے کسی اور ڈیوڑھی پہ مت بھیجیے گا. مگر اپنی مشق و مزاولت سے, اپنی کوششوں سے انہوں نے جو مرثیے کہے وہ نہایت ہی بہت ہی اہم مرثیے ہیں. اور خاص طریقے سے ان کا جو آج کا جو مرثیہ ہمارے اون رضوی صاحب نے منتخب کیا ہے, میں تو کہوں گا کہ آپ نے جو ان کی جدتیں ہیں, ان کے جو 32 مرثیے ہیں, انہوں نے یہ بات, نقادوں نے جو بات کہی کہ چہرے جو الگ الگ, یعنی آپ یہ سوچئے کہ علم عروض پر انہوں نے پورا چہرہ کہا, صنعت لفظی اور صنعت معنوی پر پورا چہرہ کہا, زبان پر ان کے مرثیے کا چہرہ ہے, بیان پر ان کے مرثیے کا چہرہ ہے, جنت پر ان کے مرثیے کا چہرہ ہے, اور خاص طریقے سے قلم کے موضوع پہ تو بے تحاشا بند ہیں ان کے, اور انہوں نے کہے ہیں وہ سب اپنے آپ میں ایک بڑی چیز ہے. یہ میر وحید صاحب کا کلام ہے. اور آج جو مرثیے کا بند انہوں نے منتخب کیا جو مرثیہ, یہ تو پڑھت کا مرثیہ ہے پورا, یعنی رخ سے پڑھنے والا. اب یہ انہوں نے, یا تو میں آفتاب مرثیہ خوانی کو اپنے ادب کے ہاتھوں سے تسلیم عرض کروں اور بندگی بجا لاؤں کہ آپ نے اپنے شاگردوں کو اس قدر آمادہ کیا اور پختہ کیا کہ انہوں نے اس مرثیے کا انتخاب کیا, ورنہ یہ بڑا مشکل مرثیہ ہے ان کا, اور خاص طریقے سے پڑھت کا مرثیہ ہے. اس میں رجز بھی ہے, اس میں رزم بھی ہے, رزم تو اپنے کمال پہ ہے. اور جو مرثیہ آج پڑھیں گے اون رضوی صاحب, اے قلم دامن کاغذ پہ گوہر ریز ہو پھر, اے خرد غیرت شب دیز سبک خیز ہو پھر,
اے سخن منتظم نظم دلاویز ہو پھر، اے زباں صورت شمشیر علی تیز ہو پھر، اے زباں صورت شمشیر علی تیز ہو پھر۔ اب یہ ڈاکٹر اسد عباس صاحب، شاید ہو سکتا ہے یہ بیت آپ نے منتخب کی ہو کہ مطلع میں ہی اسد عباس صاحب کو بھی مخاطب کر لیا جائے اور شریک ثواب کیا جائے۔ رنگ ضرب اسد حق کا نظر آ جائے، رنگ ضرب اسد حق کا نظر آ جائے، مارکہ خیبر و خندق کا نظر۔ اور اس میں جو دست و گریباں بند ہیں، اس میں جب آپ رجس کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر وہیں سے مرثیہ اپنی معراج پہ پہنچنے لگتا ہے، اور پھر 4 مصرع ایسا لگتا ہے کہ چرخ چہرم پہ ہوں، اور پھر بیت 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتی ہو۔ جب مارد ملون آتا ہے اور مولا عباس سے اور حضرت عباس سے خاص طریقے سے رجب اور شعبان کے مہینے میں اس مرثیے کا انتخاب قابل قدر ہے آپ کا انتخاب۔ یہ جو مارد ملون جو ہے وہ آتا ہے اور کچھ نازیبہ کلمات جب کہتا ہے تو پھر غازی کا رجس کا تیور جو بدلتا ہے۔ اب وہ میں تو صرف اور صرف جو ہے وہ مرثیے کا طالب علم ہوں، مرثیہ خوانی کس انداز سے کرتے ہیں اون رضوی صاحب، اس لیے کہ بتاتے ہیں کہ میر وحید بھی ایک ایک بند کو، ایک ایک مصرے کو لوگ 12 مرتبہ اس وقت دہرواتے تھے، اور وہ ہر بار جو ہے وہ انداز بدل دیتے تھے، رخ بدل دیتے تھے۔ تو دیکھنا ہے کہ آج اون رضوی صاحب وہ ہم کو کس طریقے سے بتاتے ہیں مرثیہ، اس لیے کہ مرثیہ ہے بتانے کی ہی صنف ہے، اور یہ لکھنؤ ہے، میر انیس کا شہر ہے، میر وحید کا شہر ہے۔ میں صرف وہ بند پیش کر رہا ہوں جو مجھے مرثیے کے مطالعے کے دوران پسند آیا کہ تن کے فرمایا کہ اے کور بڑے بول نہ بول، تن کے فرمایا، اب دیکھیں مارد کی گفتگو کے بعد تن کے فرمایا کہ اے کور بڑے بول نہ بول، تانا زن ہوں گے کھڑے ہیں جو یہاں غول کے غول، تانا زن ہوں گے کھڑے ہیں جو یہاں غول کے غول، قرۃ العین علی میں ہوں ذرا آنکھیں کھول، قرۃ العین علی میں ہوں ذرا آنکھیں کھول، گر ہے محتاج عصا راہ کو نیزے سے ٹٹول، گر ہے محتاج عصا راہ کو نیزے سے ٹٹول، پاؤں اس پر بھی نہ اٹھے تو نہ گھبرا ظالم، ہاتھ پکڑے ہوئے ہے موت چلا ظالم، ہاتھ پکڑے ہوئے ہے موت چلا ظالم۔ یہ جو رجس کا انداز ہے، ہاتھ پکڑے ہوئے ہے موت چلا ظالم، ہاتھ پکڑے ہوئے ہے موت چلا ظالم۔ اب یہ چلا میں جو بتانے کا ہنر ہے اور جو مرثیہ خوانی کے مصرے ہیں یہ تو اون رضوی صاحب ہی پیش کریں گے۔ بہرحال ایک میں سوچ رہا تھا کہ اون رضوی صاحب نے ان کا میر وحید کا انتخاب کیا اور اس مرثیے کا انتخاب کیا، تو پھر ان پہ میر وحید کی نسبت سے وسیلے سے غازی کا کیا کرم ہے وہ بھی، اور غازی کا کیا کہنا، غازی کی شان میں، شعر کی شان میں یہ مرثیہ ہے۔ بس وقت کافی ہوا چاہتا ہے، ایک جملہ بس میں کہنا چاہوں گا شہزادے کے فضائل کے طور پہ کہ جس طریقے سے رسول اللہ نے فرمایا کہ حسن اور حسین صلب علی سے میرے بیٹے ہیں، بالکل اسی لہجے میں شہزادی کونین بنت رسول حضرت بطول نے فرمایا کہ عباس بطن ام البنین سے میرا بیٹا ہے۔ اب آپ سوچئے، یہ میرے خیال سے یہ 2 حدیثیں نہیں ہیں معصومین کی، بلکہ معجزوں کا ایک قرآن ہے، اور اس کو پڑھتے چلے جائیے، اس کی وضاحت کرنے کی گنجائش نہیں ہے اور وضاحت کا ہمیں حق بھی نہیں ہے۔ بس آپ اس کی فضائل کی ان وادیوں میں آپ چلیں گے انشاءاللہ جب مرثیہ آپ سنیں گے۔ لیکن میں سوچتا تھا کہ غازی کا کیا کرم ان پہ ہوا جو انہوں نے یہ مرثیہ منتخب کیا۔ اصل میں میر وحید کا جو سب سے شاہکار مرثیہ ہے وہ حضرت اون محمد کا مرثیہ ہے، اور وہ اون محمد کا مرثیہ پائے کیا حضرت زینب نے بھی نایاب کہ سر گلشن مرتضوی کے گل شاداب پسر، تو یہ مرثیہ حضرت اون محمد کا، اور اس پہ جب ان کی طبیعت جمی تو لکھتے گئے اور 300 سے زائد بند انہوں نے لکھے، مگر پھر وہی زندگی نے وفا نہیں کی، اور وہ خود اپنا لکھا ہوا یہ مرثیہ تحت اللفظ خوانی کے طور پہ ممبر پہ نہیں پیش کر سکے، مگر میر ان صلی اللہ مقامہ نے قیصر باغ بارادری میں ایک مجلس کرائی اور 3 مجلسوں میں اس مرثیے کو پڑھا،
میر وحید کے مرثیے کو باپ نے پڑھا ہے، 45 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور میر وحید حیات تھے، انہوں نے اس مرثیے کو پڑھا، وہ حضرت عون محمد کے سلسلے کا مرثیہ ہے۔ اور اس میں جو خاص چیز ہے وہ یہ کہ شہزادی جب حضرت عون محمد کو کربلا میں بیٹھ کے جنت کی سیر کراتی ہیں تو بالکل جیسے جنت ہمارے سامنے چلتی پھرتی ہوئی نظر آتی ہو۔ اب یہیں سے میں کلیم الدین احمد کو بھی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو انہوں نے مرثیے کے سلسلے میں اعتراض کیا، ہم اعتراضات کا بھی کھلے دل سے استقبال کرتے ہیں، مگر تھوڑا سا چشمہ جو تعصب کا ہے اسے اتار دیجئے تو زیادہ بات بہتر ہوگی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لکھنؤ میں کہاں سے جنت اور کہاں سے وہ باغ عدن اور کہاں سے۔ نمبر ایک بات یہ کہ ایک تو ہم جن ممدوحین کے سلسلے میں مرثیے کہہ رہے ہیں یا مرثیے پڑھ رہے ہیں، جنت انہی کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ آپ کے لیے مشکل ہوگی مگر مرثیہ کہنے والے کے لیے مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شروع ہی اہل بیت علیہ السلام کے قدموں سے ہوتی ہے جنت کی تخلیق، کائنات کی تخلیق۔ ایک بات۔ دوسرے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ماحول نہیں تھا، لکھنؤ کا کہاں ماحول اور کہاں وہاں کا، تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ جہاں رہتے ہو ہم سے نہیں مطلب، مگر اس وقت کا لکھنؤ باغوں کا شہر تھا، عیش باغ، قبرستان بھی جہاں عیش باغ ہو، قیصر باغ، عالم باغ، الماس باغ، جہاں قبرستان بھی عیش باغ ہو، وہاں کی زبان اور وہاں کی لطافت اور وہاں کی زندگی میں اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر کہاں سے غیر فطری بات ہے؟ ذرا سا آپ تصور کیجئے اور سوچئے کہ یہ مراثی جو ہیں یہ بالکل فطری ہیں، عین فطری ہیں، اور اس میں حضرت عون محمد کا وہ مرثیہ بہت شاہکار ہے۔ مگر عون رضوی صاحب آج ماموں کا مرثیہ پڑھیں گے جو اس گھرانے نے پیش کیا، بی بی زینب نے جس طریقے سے بچوں کو بتایا، تو غازی کا یہ مرثیہ پیش کریں گے۔ مجھے اس بات کا بھی شرف حاصل ہے کہ سلطان المدارس میں حسن بھائی گواہ ہیں، میں ایسے ہی چھوٹا سا تھا اس بچے کے طریقے سے 8-9 برس کا، ایک قصبے سے، لکھنؤ کے مضافاتی قصبوں میں بھی یہاں کے ادب کا جو چراغ روشن ہوتا ہے وہ ان خطوں کو اپنے ذیل میں لے لیتا ہے، اور مرثیہ گوئی کی کرنیں جو ہیں وہ وہاں آفتاب کی طریقے سے بکھرنے لگتی ہیں جب یہاں سے روشنی پھیلتی ہے۔ تو سلطان مدارس سے جب آپ سٹی اسٹیشن کی طرف، چھتے کی طرف جائیے تو جہاں سے چودھری گڑھیا کی طرف دائیں کو موڑ مڑتا ہے، وہاں پہ حکیم مہدی صاحب کا مقبرہ ہے، وہاں ہم لوگ خاص طریقے سے رمضان میں زیادہ جایا کرتے تھے، اور تو وہاں پہ میر انس کی بھی قبر ہے اور میر وحید کی بھی قبر ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میر وحید، میر انیس، مرزا دبیر، میر انس، اور اسی کے ساتھ ساتھ اطہر حسین مرحوم، ابن اختر حسین، قائمہ خاتون بنت سرفراز حسین، اور جتنے دنیا میں مرثیہ کہنے والے، مرثیہ پڑھنے والے حضرات اس وقت نہیں ہیں، ان کو ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید سے ایصال فرمائیں۔ میں گزارش کروں گا مرثیہ خوانی کا حال، وہ حال جس سے ہمارا حال بحال ہے اور مستقبل روشن ہے، یعنی سید عون رضوی صاحب اپنے مخصوص انداز میں مرثیہ خوانی فرمائیں، تشریف لے آئیں، آپ ان کا استقبال اور خیر مقدم کیجئے، بآواز بلند نعرہ صلوات سے۔